بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میرا نام رائے عامر حیات ہے، آپ کو اپنے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آج ایک تھپڑ کی گونج جو ہے وہ پاکستان کے اندر سنائی دے رہی ہے۔ پاکستان کے اندر ایک ایسا تھپڑ ایک ایسی شخصیت کو پڑا ہے کہ جس کی ایک بڑی لمبی سٹوری ہے۔ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو ہمارا پورا ویلاگ سننا پڑے گا۔ دوسری طرف ناظرین، ایک کرائم کی سٹوری آپ کے ساتھ وہ بھی ڈسکس کرنی ہے۔ اس میں کچھ ویلیویبل ایک میسیج ہے، والدین کے لیے بھی میسیج ہے، اس کے علاوہ جو بچے ہیں ان کے لیے بھی میسیج ہے، وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ اچھا تو جی پہلے ہم چلے جاتے ہیں جی کرائم کی سٹوری پہ۔ تو ہوا اس طرح سے ہے کہ 29 دسمبر کی رات کو ایک کزن، خالہ کا بیٹا، اس نے دوسرے خالہ کے بیٹے کا چاقو کے ساتھ جو ہے نا گلا کاٹ دیا۔ اچھا وہ گلا کیوں کاٹا، اس کے پیچھے ریزن کیا تھی، ہوا کیا، وہ ساری سٹوری بھی آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ میں ان کے گھر بھی گیا ہوں آج۔ تو ناظرین ہوا اس طرح سے تھا کہ ان کی کوئی آپس میں لڑائی ہوئی، لڑائی ہونے کے بعد اس کزن نے اپنے دوسرے کزن کو گھر میں بلایا، گھر میں بلا کے اس نے اس کا چاقو کے ساتھ جو ہے گلا کاٹ دیا۔ اب اس بندے کا جب گلا اس نے کاٹا، اس کی لاش جو ہے اس کو کئی دنوں تک اس نے گھر میں رکھے رکھا۔ اب اس کی لاش سے جب بدبو آنا شروع ہو گئی، اس کے بعد وہ پولیس کے پاس جاتا اور وہ بیان دیتا۔ وہ بیان کیا دیتا ہے؟ وہ بیان یہ دیتا ہے کہ اس کے ساتھ جی میری کوئی لڑائی تھی، کوئی سگریٹ کی وجہ سے، جس وجہ سے میں نے اس کو قتل کیا ہے۔ لیکن اس کی جو اصل کہانی ہے وہ کہانی یہ ہے جو ہمارے سورسز نے بتائی، جو میری ریسرچ نے بتائی، یا جو مجھے پتا چلی۔ وہ جو ایک کزن جس کو قتل کیا گیا ہے چاقو کے ساتھ، وہ میرڈ تھا، اور جس شخص نے قتل کیا ہے وہ ان میرڈ تھا۔ اب ان کا گھریلو جو ہے وہ ایشو چل رہا تھا۔ گھریلو ایشو یہ چل رہا تھا کہ اس بندے کے سکینڈل تھا۔ تو یہ پاکستان کے اندر آج کل بڑا ایشو بنا ہوا ہے۔ پاکستانی ڈرامے ہمیں کیا دکھا رہے ہیں آپ کو پتا ہے، وہ بھابھی کا دیور کے ساتھ، دیور کا بھابھی کے ساتھ چکر، اور یہ فلاں کا کزن کے ساتھ چکر، شادی شدہ عورتوں کے افیئرز، شادی شدہ مردوں کے افیئرز، یہ آج کل ہمارا پاکستانی میڈیا، پاکستانی انڈسٹری یہ کچھ ہمیں دکھا رہی ہے۔ اب جب ہم یہ چیزیں سارا دن دیکھتے ہیں، بچے دیکھتے ہیں، تو ہمارے مائنڈ کے اندر چیزیں بیٹھ جاتی ہیں، پھر ہم وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور لگتا ہے ایسے کہ جیسے ہمارا سارا معاشرہ اس گندگی کے اندر شامل ہے، حالانکہ سارا معاشرہ اس گندگی کے اندر شامل نہیں ہوتا۔ اب یہ اس میں والدین کے لیے بھی ایک بڑا میسیج ہے، بچوں کے لیے بھی بڑا میسیج ہے کہ یہ کیا ہم پاکستان میں کیا دکھا رہے ہیں، کیا فحش قسم کا مواد نشر کیا جا رہا ہے۔ نہ پیمرا روکتا ہے، نہ کوئی روکتا ہے، اوپر سے یوٹیوب نے تو اخیر کر دیے تھے۔ یوٹیوب کے ویوز کے لیے لوگ جو ہیں وہ پتہ نہیں کیا کیا کرنا شروع کر دیا انہوں نے۔ لوگوں نے کپڑے اتار کے عورتیں یوٹیوب پہ آ کے بیٹھی ہیں، وہاں پہ مردانہ کمزوری کا بتایا جا رہا ہے، وہاں پہ پتہ نہیں سیکس کی ادویات کا، میڈیسن کا بتایا جا رہا ہے۔ تو یہ دس از ناٹ آور کلچر، یہ پاکستان کا کلچر تو نہیں ہے، لیکن یہ اس کو پروموٹ کون کر رہا ہے، یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اچھا دوسرا ناظرین، ہم جاتے ہیں اس تھپڑ کی طرف کہ وہ تھپڑ کس نے کس کو مارا۔ پی ایم ایل این کی ایک نامی گرامی سیاسی شخصیت ہے جس کو کسی غیر سیاسی شخص نے تھپڑ مارا۔ تھپڑ مارنے کی ریزن کیا تھی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ ریزن یہ تھی کہ جو لوگ گراؤنڈ دیتے ہیں کھیلنے کے لیے، یا جو لوگ ہوا بناتے ہیں، یا جو لوگ کسی کو لیڈر بناتے ہیں جن کا کردار ہے پاکستان کے اندر، ان لوگوں نے میاں نواز شریف کے لیے ایک پچ تیار کی پاکستان کے اندر۔ میاں نواز شریف صاحب کو پرائم منسٹر بنانے کے لیے رستے جو ہے ہموار کیے، لیکن یہ عوام جو ہے پاکستانی ابھی تک نواز شریف کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی۔ لوگ، نوجوان طبقہ خاص طور پر
عمران خان کو لائک کرتا ہے، عمران خان کا ایک ووٹ بینک ہے، لیکن میاں نواز شریف صاحب کو زبردستی لیڈر بنا کر پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ ہے پاکستان کا جناب نیلسن منڈیلا، یہ ہے پاکستان کا اصل لیڈر، یہ ہے جی پاکستان کا نیکسٹ پرائم منسٹر۔ لیکن قوم اس بات کو نہیں مان رہی۔ اب ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ کہ جنہوں نے ان کو لیول پلینگ فیلڈ دینی ہے یا جنہوں نے ان کو پرائم منسٹر بنانا ہے، ان لوگوں نے ان کو بلایا، انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کے لیے دیکھیں اتنا کچھ کیا، لیکن ابھی تک بھی آپ ہمیں الیکشن ون کرتے نظر نہیں آ رہے۔ آگے سے جو پی ایم ایل این کی ایک فیمس شخصیت تھی، مجھے نام بھی پتا ہے لیکن میں نام ڈسکلوز ابھی نہیں کروں گا، میں نام بھی آپ کو بتاؤں گا، یہ بھی میرا آپ سے وعدہ ہے، مجھے نام بھی پتا ہے اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ تھپڑ مارا کس نے، میں یہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ اچھا، جب ان سے کہا گیا کہ جناب ہم نے آپ کو فیلڈنگ لگا کر دی، آپ کے لیے پاکستان میں سب کچھ کر دیا، آپ پھر بھی پاپولرٹی جو گراف ہے آپ کا وہ کیوں نہیں سیٹ ہو سکا؟ تو اس پہ اس شخصیت نے کہا کہ جناب ہمارا ووٹ بینک بہت ہے، ہماری پاپولرٹی بہت ہے، ہم الیکشن جیتنے کے موڈ میں ہیں۔ تو اس وقت اس غیر سیاسی شخصیت کو غصہ آ گیا، وہ ہائپر ہو گئے، انہوں نے تھپڑ مارا، اور تھپڑ مار کے انہوں نے بتایا کہ ابھی بھی لوگ جو ہے عمران خان کو ووٹ دینا چاہتے ہیں، ابھی بھی لوگ جو ہے نواز شریف کو ووٹ نہیں دینا چاہتے، اس سے زیادہ ہم آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ اب وہ جو سیاسی شخصیت تھی جس نے غیر سیاسی شخصیت سے زوردار تھپڑ کھایا، وہ پھر اپنی بے عزتی محسوس کرتے ہوئے واپس آ گئی۔ تو یہ ناظرین ایک بڑی کہانی ہے۔ اب اس میں ایک لیسن ہے آپ کے لیے۔ لیسن کیا ہے؟ لیسن اس میں یہ کہ پنجابی کی ایک مثال ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی کہ لنگڑے گھوڑے پہ جو ہے نا پیسہ کوئی نہیں لگاتا۔ تو یہ ایک ایگزامپل ہے، جو طاقتور لوگ ہیں یا جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی اس بندے کو چنتی ہے جس کا خود سے بھی کچھ نہ کچھ پاپولرٹی ہو۔ تو انہوں نے تو یہی سوچا تھا کہ کیا میاں نواز شریف صاحب جو ہے اس کا کچھ نہ کچھ اپنا پاپولرٹی گراف ہوگا، لیکن میاں نواز شریف صاحب زیرو ہو چکے ہیں۔ تو جی ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔